السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 18 ہے سورہ فرقان اور اس کی آیت نمبر 3۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وعلیکم السلام۔ پارہ نمبر 18 ہے سورہ فرقان آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے پچھلی آیات میں اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے نازل کرنے کا تذکرہ کیا، اور یہ بھی کہ یہ آیا کس لیے؟ سارے جہانوں کو ڈرانے کے لیے۔ کس ذات کی طرف سے؟ جو آسمان زمین کا بادشاہ ہے، کسی کو اس نے اپنا بیٹا نہیں بنایا، اس کی سلطنت میں کوئی بھی شریک نہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تخلیق کی ہے، اور ہر چیز کا اس نے اندازہ مقرر کیا ہے۔ اب اس رب ذوالجلال جس کی اتنی صفات، اتنی پاور، اتنے اختیارات، اس کے مقابلے میں واتخذوا ان لوگوں نے بنا لیے من دونہ اس اللہ کے سوا آلیہ دوسرے الہ۔ من دونی کئی دفعہ بیان کیا ہے اللہ کے سوا، اللہ خالق کائنات ہے، اور من دونہ من دون اللہ لغیر اللہ اللہ کے سوا ساری مخلوقات ہیں۔ مخلوقات میں بڑی بڑی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ ایک ہے بے جان، ایک ہے جاندار۔ بے جان سورج چاند ستارے آسمان زمین ندی نالے پہاڑ یعنی جھنڈا پنجا بت قبر صلیب آستانہ گدی درگاہ، یہ سب کیا ہے؟ بے جان۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ کے سوا ہے، اللہ تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، من دون اللہ ہو گیا نا۔ دوسری قسم ہے جاندار۔ جانداروں کی 2 قسمیں، ایک ہے ذوی العقول، ایک ہے غیر ذوی العقول، عقل و شعور رکھنے والے، عقل و شعور نہ رکھنے والے۔ عقل و شعور نہ رکھنے والے پرندے چرندے درندے حشرات الارض وائرس بیکٹیریا، یہ اللہ ہے یا اللہ کے سوا؟ اللہ تو نہیں ہے نا۔ ان میں گھوڑا بھی آ گیا، ان میں گائے بھی آ گیا، ان میں بندر بھی آ گیا، اس میں سانپ بھی آ گیا، کیونکہ ان سب چیزوں کی پوجا ہوتی ہے۔ اب جو عقل و شعور والے ہیں ان کی پھر 3 قسمیں ہیں، فرشتے جنات اور انسان۔ فرشتے اللہ ہیں یا اللہ کے سوا؟ اللہ تو نہیں ہے نا۔ جنات اللہ ہیں یا اللہ کے سوا؟ اللہ تو نہیں ہے نا۔ انسان اللہ ہیں یا اللہ کے سوا؟ اللہ تو نہیں ہے نا۔
انبیاء رسول علیہ السلام، اہل بیت، صحابہ، اولیاء کرام، اللہ ہی اللہ کے سوا. جب اللہ کے سوا ہے، اللہ نہیں ہے. اگر اللہ ہوتے تو ان میں اللہ والی صفتیں ہوتی. تو ثابت ہوا کہ ساری مخلوقات کیا ہے؟ اللہ کے سوا. تو یہ دھوکہ دینا کہ جی من دون اللہ سے مراد صرف بت ہے اور توبہ توبہ نبیوں ولیوں بتوں والی آتے نبیوں ولیوں پر فیل کر دیتے ہیں، یہ بات غلط ہے. تو فرمایا ان لوگوں نے اللہ کے سوا یعنی مخلوق کو کیا بنا لیا؟ الہ. الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ کا معنی مشکل کشا جو تروا کے سوا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ انسان کو دنیا میں دو چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے. تکلیف آ گئی، خوشی اور غمی، دو چیزوں سے. غمی آ گئی ہے تو اس کو خوشی چاہیے، غمی آ گئی تو اس کو وہ چاہتا ہے غم دور ہو جائے، خوشی مل جائے. مشکل آسان ہو جائے، مشکل کشا کا معنی مشکل دور کرنے والا، مشکل دور ہو جائے. اور حاجت روا کا معنی ضرورت پوری ہو جائے، میری حاجت ضرورت پوری ہو جائے. بے اولاد ہے، بے اولادی والی مشکل دور ہو جائے اور اولاد والی حاجت میری پوری ہو جائے. بیمار ہے، بیماری والی مشکل میری دور ہو جائے، صحت والی حاجت میری پوری ہو جائے. بے روزگار ہے، بے روزگاری والی میری مشکل دور ہو جائے اور روزگار بابرکت روزی والی میری حاجت پوری ہو جائے. تو انسان دنیا کے اندر ان دو چیزوں سے جب واسطہ پڑتا ہے، خوشی اور غمی سے، تو دیکھ رہے ہیں کہ مخلوق میں کوئی ایسا ہے جس کو غم نہ آتا ہو، دکھ نہ آتے ہو، تکلیف نہ آتی ہو، پریشانی نہ آتی ہو. انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کو تو سب سے زیادہ تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں سب سے زیادہ. اللہ تعالیٰ کو کوئی تکلیف آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی؟ تو الہ ہے ہی صرف اللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں اللہ اکبر وہ سارے مصنوعی ہیں. اچھا، کچھ اللہ کے پیدا کردہ لیکن لوگوں نے ان کو مشکل کو چاند دروا بنایا. کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیے، جس طرح کہ انہوں نے بت اپنی طرف سے، صلیب اپنی طرف سے بنا لی اور اس کی پوجا شروع کر دی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے اس اللہ کے سوا الہ بنا لیے. یعنی 3 نمبر ہے لا یخلقون. اب دیکھنا چاہیے جو الہ ہو اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ کوالٹی ہونی چاہیے. پہلی کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ وہ کسی چیز کو اس نے پیدا کیا ہو، تخلیق کیا ہو. فرمایا انہوں نے جو اللہ کے سوا الہ بنائے، لا یخلقون، نہیں تخلیق کیا انہوں نے، شیئا، ذرہ برابر کسی چیز کو نہیں بنایا. کوئی ایک بتاؤ. فرمایا لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا، یہ سارے مل جائیں مل کر مکھی بھی نہیں بنا سکتے. مکھی ان کی پلیٹ میں سے کوئی چیز لے کر اڑ جائے اس سے واپس نہیں چھوڑوا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی چیز ہے تو کوئی بتائیں کوئی ایسا ہے اللہ کی مخلوق میں جس نے کوئی چیز تخلیق کی ہو، کوئی ذرہ برابر کوئی چیز اگر تخلیق کی ہو تو پھر تو اس کا حصہ بنتا ہے. جب تخلیق نہیں کری تو وہ حقدار ہی نہیں. وہم، اور وہ یخلقون. دوسری بات کہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. جو خود مخلوق ہو، پیدا کیا گیا ہو، خود محتاج ہو، وہ کیسے الہ بن سکتا ہے؟ بتائیں کوئی ایسا ہے جس کو اللہ نے تخلیق نہ کیا ہو، اللہ نے نہ بنایا ہو؟ کوئی کرتا ہے یہ دعویٰ؟ تیسری بات ولا یملکون، اور نہ اختیار رکھتے ہیں لانفسہم، اپنی جان کے بارے میں، ذرن، نقصان کا، ولا نفع، اور نہ نفع کا. اور اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، دوسروں کے کیسے بنیں گے؟ اپنا نقصان، بیماری آ گئی وہ تو خود اللہ سے دعا کرتے ہیں. ٹینشن پریشانی آ گئی، اور جس کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، ان کی مشکلوں کو تو مجلسوں میں بیٹھ کے روتے ہو کہ ان پر یہ مشکل، آج فلاں کا غم، فلاں کا پرسہ، فلاں کا ماتم، فلاں کا یہ، وہ ان کے مشکلوں ضرور.
تو جن کی مشکلوں کو رو رہے ہو وہ کیسے مشکل کشا سکتے، جو اپنی مشکل نہیں دور کر سکے، اپنے نقصان اور نفع کے مالک نہیں۔ اللہ فائدہ دے تو ان کو فائدہ ملتا ہے، اللہ فائدہ نہ دے اللہم لا مانع لما اعطیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے سردار دعا کر رہے ہیں، کب؟ ایک فرض نماز کے بعد، اور دوسرا تہجد میں رکوع سے اٹھ کر ملء السماوات والارض والی دعا کے آخر میں اللہم اے اللہ لا مانع لما اعطیت، جس کو تو دینا چاہے، عزت دینا چاہے، مال دینا چاہے، صحت دینا چاہے، روزی دینا چاہے، اولاد دینا چاہے، سکھ دینا چاہے، اللہ جس کو تو دینا چاہے، کوئی کالا پیلا نیلا علم کرنے والا، ٹونے ٹوٹکے کرنے والا، جنتر منتر کرنے والا، الٹے لٹک کر کھڑے ہو جائیں، جس کو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا۔ ولا معطی لما منعت، جس کو تو نہ دینا چاہے، عزت نہ دینا چاہے، مال نہ دینا چاہے، صحت نہ دینا چاہے، اولاد نہ دینا چاہے، سکھ نہ دینا چاہے، کالے پیلے نیلے علم کرنے والے، ٹونے ٹوٹ کے جنتر منتر تنتر کرنے والے، الٹے لٹک کر کھڑے ہو جائیں، جس کو تو نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا۔ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، کسی کی کوشش کام نہیں آتی، ہوتا وہی ہے اللہ جو تو چاہتا ہے۔ یہ نبیوں کے سردار فرما کہہ رہے ہیں، اور امت کو بھی یہ سکھایا کہ فرض نماز کے بعد یہ دعا جو اذکار کرتے ہیں ان میں یہ دعا شامل ہے۔ تو جب ہے ہی سارا اختیار اللہ کے پاس، تو نفع نقصان کا اختیار اس کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ ولا یملکون، اور نہیں اختیار رکھتے موتن، موت کا، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، کل شیء ہالک۔ اللہ تعالیٰ حی لا یموت، وہ موت سے پاک ہے۔ جو پیدا ہو میلاد مناؤ، فوت ہو تو عرس مناؤ، کل خانی بھی کرو، جمراتیں بھی کرو، 21ویں ساتیں چالیاں بھی کرو، برسیں بھی مناؤ، وہ کیسے مشکل کشا دروا سکتا ہے؟ مشکل کشا وہ ہے جو عرش والا ہے، جو فرش کے نیچے ہے وہ نہیں۔ ایک ہی آیت کے اندر کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک کسوٹی دی، کرائٹیریا دیا، معیار دیا کہ الہ تو ایسا ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اپنی موت کا اختیار نہیں رکھتے، اور نہیں جی وہ تو انتقال فرما گئے ہیں، واصل بحق ہو گئے ہیں، پردہ فرما گئے ہیں، جو کچھ بھی ہے آئی موت ہے۔ احکام تو میت والے لاگو ہیں، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، جداد تقسیم ہوگی، دفن کیا جائے گا۔ اور یہ شہید بھی تو زندہ ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ نہ مردہ کہو نہ مردہ سمجھو، وہ تو ایک احساس ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دنیا والی زندگی ہے ہی نہیں، ان کو جو زندگی دی ہے تمہیں اس زندگی کا شعور ہی نہیں ہے۔ اور وہ کہاں ہے؟ عند رب یرزقون، رب کے پاس رزق بار، تو جنت والی زندگی ہے، دنیا والی تو ہے نہیں۔ اگر دنیا والی ہوتی تو شہید کو دفن کیوں کرتے؟ بیوی بیوہ کیوں، بچے یتیم کیوں، جداد تقسیم کیوں ہو؟ وہ تو موجود ہے۔ اگر پھر بھی کسی کو وہ ہے تو اللہ اکبر، یعنی اس کو دفن نہ کریں، رکھ دیں، یعنی لگ پتا جائے گا ہفتے کے اندر، کیوں جی؟ تو آئی موت ہے، جنازہ پڑھا گیا، زندہ کا پڑھا جاتا ہے، اللہ کے ولی کا جنازہ پڑھا جاتا ہے نا، اس کے لیے دعا کون کرتے ہیں؟ دعا واسطے حاضر میت کے مرید دعا کر رہے ہیں، جنازے میں بھی، جنازے کے بعد بھی، دفن کے بعد بھی، تعزیت کے لیے وقت بھی، ڈائریکٹ بغیر واسطے وسیلے صدقے بھاگ تو فعل کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ تو جو اپنی موت کا اختیار نہیں رکھتے، یعنی ولا حیاتن، اور نہ ہی اپنی زندگی کا اختیار رکھتے ہیں، یعنی اپنی زندگی کا اختیار بھی ان کو نہیں ہے، مالک نہیں، وہ مرنا نہ چاہیں، جینا چاہیں، ہے اختیار کہ موت کا فرشتہ ہے، نہیں میں نے تو نہیں جانا دنیا سے، میں تو بیٹھا ہوں، نہیں جانا پڑے گا۔ فرمایا ولا نشورا، اور نہ ہی قیامت والے دن اٹھائے جانے پر اختیار رکھتے ہیں کہ رب قبروں سے اٹھانا چاہو گا، نہیں میرا بھی پروگرام نہیں ہے۔ تو کیسے وہ الہ ہو سکتے ہیں کہ جو نہ کسی چیز کو انہوں نے تخلیق کیا،
وہ خود مخلوق ہے، اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں، موت کے مالک نہیں، زندگی کے مالک نہیں، کیا مطلب اٹھائے جانے کے مالک نہیں، پھر کس بنیاد پر ان کو مشکل کشاد دربار بنا رہے ہو؟ زندہ ہے، پیر کے گھر کا خرچہ مرید پورا کرتا ہے، کیوں جی؟ جناب یہ کوٹھی آپ کے نام، یہ گاڑی آپ کو دے رہا ہوں جناب، یہ تحفہ، یہ نذرانہ، یہ اس دفعہ کا لنگر میں پکاؤں گا، اس دفعہ کی سبیل میں لگاؤں گا، جی وہ پلے سے تو نہیں خرچ کر رہا۔ اگر وہ اتنے دیالو ہوتے جی، لوگ دیگیں بھری ہوئی لے کر جاتے ہیں اور خالی واپس لے کر آتے ہیں۔ کمال تو تب تھا نا، خالی لے کر جائیں تو بھری لے کر آئے، بھری ہوئی جیبیں لے کر جاتے اور خالی واپس لے کر آتے ہیں۔ کمال تو تب ہے نا، خالی جیبیں لے کر جائیں اور بھری لے کر آئیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذین، اور کہتے ہیں وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا ایسے عقیدے کا، نہیں مانتے یہ عقیدہ، اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بنائے ہوئے مجھ کے اچھا دربار۔ اب جب انہیں قرآن یہ بات بتاتا ہے، فرقان، یا یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا نا، حق کو باطل الگ الگ ہو گیا نا، قرآن نے کھول دیا نا، فرقان ہے نا، فرق کر کے واضح کر دیا نا۔ اب وہ لوگ کیا کہتے ہیں جو نہیں مانتے، میں نہ مانوں، کہتے ہیں ان ھذا، نہیں ہے یہ کیا، یہ قرآن، الا مگر افک، یہ تو گھڑی ہوئی چیز ہے، گھر بیٹھے مسئلے گھڑ لیتے ہو، اپنی طرف سے بنائے جا رہے ہو۔ آج بھی یہی کہتے ہیں نا، ہون تک کوئی نہ آنے، ہون کئی الحمدللہ آ گئے، کئی کل ولڑے آ گئے، کئی وہاں بڑے آ گئے، یہ میں نے خود سنا ہے، اب تک تو نہیں تھے، پتہ نہیں کہاں سے آ گئے۔ تو اس وقت بھی یہی کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نہیں انہوں نے خود گھاڑ لیا ہے، افتراہ، انہوں نے اس کو خود تیار کیا، یہ ہے گھڑی ہوئی چیز اور یہ انہوں نے خود گھڑی ہے، تیار کی ہے، یہ قرآن مجید فرقان میں یہ کتاب۔ وَأَعَانَهُ، اور اعانت، معاونت، تعاون کیا ہے علیہ، اس گھڑنے میں، قوم آخرون، دوسری کو لوگوں نے، خود تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، لیکن انہوں نے سفر کیا نا ملک شام، تو راستے میں کئی یہودیوں عیسائیوں کے عالم ملے، ان سے باتیں سن لی، انہوں نے سن کر یاد کر لی، حافظہ بڑا تیز تھا اور انہوں نے اس حافظے کی بنیاد پر کیا، پچھلے لوگوں کے جو قصے کہانے تھے نا، ان کو عربی زبان میں ڈھال کر کیا کر دیا، سنا دیا کہ جی لوگوں میرے اوپر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ تو دوسرے لوگوں نے ان کی معاونت کی ہے، دوسرے لوگوں نے ان کو سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقط پس تحقیق جاؤ، یہ لے کر آئے، ظلم وزورا، جھوٹ، کیسی زیادتی کر رہے ہیں، اور اس قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہو جس کے بارے میں رب نے چیلنج کیا، انسان جنات مل جاؤ، قرآن جیسا قرآن لاؤ، 10 صورتیں لاؤ، نہیں تو 1 صورت لاؤ، ابدی چیلنج ہے، نہ لا سکے ہو نہ لا سکو گے۔ اس کے بارے میں کہہ رہے ہو جس کے بارے میں کبھی کہتے ہو جادو کا کلام ہے، دل پہ اثر کرتا ہے، اس کلام کے بارے میں جس نے تمہاری دنیا اور آخرت کے حوالے سے اتنی رہنمائی مہیا کی ہے، شرم نہیں آتی؟ صرف اتنا کہا ظلم و وزورا، کیونکہ اس اعتراض میں کوئی حقیقت تھی ہی نہیں۔ دیکھیں جی، اس دور کے اندر جو سفر کرتے تھے، تجارتی قافلے جاتے تھے، اکیلا کوئی نہیں جاتا تھا۔ آج تو نا جہاز پہ بیٹھو چلے جاؤ، ریل میں بیٹھو، بس میں بیٹھو چلے جاؤ، لیکن اکیلا سفر ان کا بھی نہیں ہے، نہیں تو اپنی گاڑی ہے، اکیلا بندہ گاڑی لے کر چلا گیا چلو، لیکن اس دور میں قافلے لٹ جاتے تھے، لہذا لوگ پورے قافلے کے اندر شریک ہو کر سفر کرتے تھے۔ اچھا، قافلے میں اور لوگ بھی تو شامل ہیں نا، اگر ایسی بات ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور عیسائی عالموں سے رابطہ کیا ہوتا سفر کے دوران، تو قافلے کے باقی لوگوں کو پتہ نہ ہوتا؟ بالکل پتہ ہوتا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر مکہ میں نبوت کا اعلان کرتے، وہ قافلے کے لوگ ہی ہزاروں کھڑے ہو کر کہتے جناب دیکھیں فلاں فلاں عالم سے ملے تھے جی، اب کہہ رہے ہیں جی مجھ پر اللہ نے قرآن نازل کیا، کہا کسی نے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا
ظلم و زور ہے، یہ زیادتی کا ہے، شرم نہیں آتی ان کو بات کہتے ہوئے. اچھا وقالو، اور کہتے ہیں اساطیر الاولین، اور یہ پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں جو ہیں، اکتتبہا، ان کو لکھوا لیا ہے انہوں نے، فہیا، پس وہ، جی یہ لکھی ہوئی باتیں ہیں، پس وہ تملا علیہ، ان کے سامنے لکھ دی گئی، پڑھ دی گئی، بکرتن و اصیلا، صبح شام. پتہ کیا ہے، خود تو ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن انہوں نے پتہ کیا کیا، انہوں نے مکہ مکرمہ میں کچھ ایسے عیسائی غلام ایسے تھے جو ذرا تھوڑا مذہب کے بارے میں جانتے تھے، ان کے پاس جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں، اور ان کے پاس جو علم ہے نا وہ ان سے لکھواتے ہیں، لکھوا کر وہ ان کو پڑھ کر سناتے ہیں، یہ رٹا لگا کر ان سے یاد کر کے آتے ہیں، اور اس کے بعد آ کر کہہ دیتے ہیں. تو یہ غار حرا میں جو جاتے ہیں نا اتنے دن لگاتے ہیں، تو وہاں پر لگتا ہے کوئی بڑی سینٹرل لائبریری ہے، اور لائبریری میں جا کر یہ سرچ ہوتی ہے، ساری ریسرچ کے بعد کتابیں لکھا جاتا ہے، اور لکھا ہوا ان کو یاد کرایا جاتا ہے، اور یہ پھر آ کر فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے اوپر قرآن نازل کیا ہے. قل، اللہ نے اس کا جواب ہی نہیں دیا، صرف یہی کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، انزلہ، اس کو اتارا، الذی، اس ذات نے، یعلم، جو جانتا ہے، السر، چھپی ہوئی باتیں، فی السماوات والارض، زمین، آسمان اور زمین. اتنی بات کہی کیوں؟ اس اعتراض میں بھی حقیقت نہیں تھی. اگر ایسی بات ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسائی غلاموں کے پاس جا کر، لوگوں نے کہ نام لکھے، ان کے پاس جا کر اگر آپ علم حاصل کرتے تو عین اس وقت نبی مجھے یہ بتائیں، وہ بدر میں لڑنے کے لیے جا سکتے ہیں؟ مشرکین مسلمانوں کے خلاف بدر میں لڑنے کے لیے گئے، احد میں لڑنے کے گئے، خندق میں لڑنے کے لیے گئے، قاطرانہ حملے کیے، وہ ہجرتوں پر مجبور کیا، اتنا کیا. ان کے لیے کتنا آسان تھا کہ چپ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلتے ان کا پیچھا کرتے، اور جب وہ اس غلام کے پاس علم حاصل کر رہے ہوتے بندوں کو لے کر چھاپا ڈالتے کہ دو جی یہ نبوت کی تیاریاں ہو رہی ہیں. غار حرا میں جیسے جاتے پیچھا کرتے، آخر وہ مکہ میں ہی تھا نا، کوئی غیر ملک میں تو نہیں تھا نا. تو اس میں اگر حقیقت ہوتی تو وہ فوراً چھاپا لگاتے. اچھا پھر ان غلاموں کو پکڑ کر، وہ غلام ہی تھے نا، ان کے مالک مار مار کے اقرار جرم کرواتے، ہاں جی ہاں ہم نے تیاری کروائی ہے، پیپر ہم نے حل کروایا ہے. بلکہ وہ تو ایمان لائے اور پکے مسلمان ہو گئے. تو یہ سارا جھوٹ تھا، اس لیے کہا ظلم و مزورہ، یہ زیادتی ہے ان کی، اس میں اعتراض میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اس دور کے اندر اور تو انہوں نے اعتراض لگائے سارے، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں دیا، ایسے جھوٹ ہی سارا تھا. اس لیے اللہ سبحانہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اس کتاب کو اس ذات نے فرقان کو نازل کیا ہے جو آسمان و زمین کے راز جانتا ہے. اسے پتہ ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ظلم کر رہے ہو، قرآن کا مقابلہ کر نہیں سکے تم، اس کے دلائل کا، اور اب ایسے باتیں کر رہے ہو، اپنے دل کے پھپولے نکال رہے ہو، دل کا بخار نکال رہے ہو. انہو، اچھا بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آئی کتاب. اب وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، اگر رب جانتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اعتراض کر کے جھوٹ بول رہے ہیں، تو رب ہمیں پکڑ نہ لیتا، گرفت نہ کرتا، ہمیں سزا نہ دیتا. فرمایا کیوں نہیں دیتا، انہو، بے شک وہ اللہ کان ہے، غفورا، بخشنے والا، رحیمہ، رحم کرنے والا. روئے زمین پر لوگوں کو ان کے گناہوں پر پکڑنا شروع کرو، ایک بھی سانس لینے والا جیتا نہ رہے. یہ تو وہ مہلت دیتا ہے، سوچنے سنبھلنے کا ٹائم. پھر اعتراض کرنے والوں میں کتنے لوگ بعد میں مسلمان ہوئے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، دین میں فوجوں آئی نا، انہی میں سے آئی نا.
یہی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حبشہ سے، مسلمانوں کو حبشہ سے جو ہجرت کر کے گئے تھے گرفتار کر کے واپس لانے کے لیے پیش تھے، اور بعد میں اللہ نے اسلام کی توفیق دی اور مصر کے فاتح بنے، مصر فتح کیا انہوں نے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنا، وہ بڑا حوصلے والا ہے، وہ برداشت کرتا ہے. تو اس میں ایک ترغیب بھی ہے کہ اگر اب بھی تم معافی مانگ لو تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، تم پر رحم کرے گا. یہ تو تھا قرآن پر اعتراض. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی اعتراض ہوئے. وقال، اور کہتے ہیں، مالی، کیسا ہے یہ، ھذا الرسول، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یاکل الطعام، کھانا کھاتے ہیں، ویمشی، اور چلتے ہیں، فی الاسواق، بازاروں کے اندر. اللہ والا وہ تو وہ ہو جو آسمان سے فرشتہ آیا، نوری ہو. اللہ والے کا کیا کام کھانے پینے کا، وہ تو سال میں ایک چنا کھائے گا. وعلیکم السلام. تذکرۃ الاولیاء کھول کر دیکھے نا، یہ کس سے سارے بھرے پڑے. ایک بزرگ نے لکڑی کی چپاتی بنائی اور اس کو بس دانتوں سے کاٹتے رہتے تھے، کھانا پینا کچھ نہیں، کھایا پیا تو مہینے میں، سال میں ایک آدھ چنا کھا لیا بس، ورنہ وہ اللہ کی عبادت کرنے میں مصروف ہوتے. تو کس سے کہانے بھرے پڑے، عبادت کے لیے جاگ رہے تو نمک کا سرما آنکھوں میں لگاتے تاکہ نیند نہ آئے. یہ فیضان سنت میں لکھا ہے، اتنی موٹی کتاب، یہ دعوت اسلامی. نمک کا سرما بزرگ لگاتے تھے. ایک بزرگ سر کے بالوں کو لگ بھگ چھت کے ساتھ باندھ دیتے، لمبی زلفیں تھی، اوپر رسی بندھی ہوئی تھی. مقصد کیا تھا، میں عبادت کے لیے کھڑا ہوں تو کہیں نیند کا جھٹکا آئے گا، بال کھینچیں گے، پھر فوراً الرٹ ہو جاؤں گا. یہ رہبانیت اسلام نے نہیں سکھائی. جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ کہ اللہ والا تو ایسا ہو جو نہ کھانا کھائے نہ بیوی بچوں والا ہو. اس کا کیا کام، بیوی بچے اور یہ سارا، اور نہ ہی بازاروں میں جا کر سودا سلف خریدنے والا ہو بازاروں میں. ہاں اللہ والا آئے تو بازار میں تو خلیفہ اور مریدوں کے جھرمٹ میں آئے، ہٹو بچوں کی صدائیں ہونی چاہیے، اور ان کے گھر کے کام تو مرید بھاگ بھاگ کر کریں. ان کا کیا کام، سودا سلف لیں بازار میں جا کر. اور اللہ والا وہ ہو جو ہوا میں اڑ کے دکھائے، پانی پہ چل کے دکھائے، پھونک مارے آگ لگا دے، مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا بنا دے، پانی کو ہاتھ لگائے تو دودھ بنا دے. فالج کے مریض کو چارپائی پر اٹھا کر لاؤ اس کے پاس، اور وہ اپنی چارپائی واپس خود اٹھا کے جائے. اللہ والا تو ایسا ہونا چاہیے. چور چوری کر کے کہاں مال چھپا کر گیا ہے، لوٹے کی ٹوٹی ادھر گھما کر اس کو پکڑوا دے. اللہ والا تو ہے. یہ تصور آج بھی موجود ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور جو بازاروں میں چلتا ہے. لولا، ایک اور اعتراض، کیوں نہ انزلہ، اتارے گئے، الیہ، اس کی طرف، ملک، فرشتے، کوئی فرشتہ کم از کم اس کے ساتھ سکوٹی ہو، پوری کائنات کے شہنشاہ کا سفیر، اور یہاں ایک وزیر، ایک ایم این اے، ایم پی، اس کے ساتھ بھی سکیورٹی گارڈ ہے. تو جو پوری کائنات کے شہنشاہ کا سفیر ہے، اس کو ہم پتھر مارتے ہیں، اس کے ہم گڑھے کھودتے ہیں، کانٹے بچھاتے ہیں، ظلم ستم کرتے ہیں. اس کے ساتھ کم از کم ایک فرشتہ تو ہوتا، اس کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا، لوگوں مانو اس کی بات نہیں تو آیا کوڑا. لیکن ان کے ساتھ تو کوئی فرشتہ ہی نہیں. فیکونا، اور وہ ہوتا، ما، اس کے ساتھ، نذیرہ، ڈرانے والا. فرشتہ ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ ہوتا. یہ کیا، ہم پتھر مارتے ہیں اور اللہ اکبر، اس کی سکیورٹی والا ہی کوئی نہیں. تو یہ اعتراض. او یا یلقا، دیے جاتے الہی اس کو، کنز، خزانے، اس پر کو خزانے اتارے جاتے. کم از کم جو اللہ والا ہو اس کے پاس اتنے خزانے ہوں کہ لوگ خود بھاگ بھاگ کر آئیں، خود بھاگ بھاگ کر آئیں ان کے پاس. یہ خزانے ان کے پاس ہیں، یہ اب بخش کر دیں گے، گنج بخش ہوں گے، یہ خزانے بخش کر دیں گے. یہ داتا ہوں گے، دیں گے لوگوں کو.
سخاوت ان کی چلے گی، کم از کم خزانے ہوتے. یہ لوگوں کے پاس نہ جاتے دعوت دینے کے، لوگ بھاگ بھاگ کر ان کے پاس آتے. ضیاء الحق دور میں یاد ہوگا قلعہ کونا قاسم باغ پر وہاڑی کا ایک سیٹھ آیا کرتا تھا روزانہ اور 10-10 روپے دیتا تھا. اور ان دنوں میں 10 روپے کے ہیروئن کا ٹکا ملتا تھا. لوگ کہاں سورہ میانی سے صبح تہجد کے وقت منہ اندھیرے پیدل وہاں سے آتے، چونکہ ابھی ٹانگے وغیرہ شروع نہیں ہوتے تھے، پیدل وہاں سے صرف 10 روپے کی خاطر. تو کم از کم ان کے پاس خزانے ہوتے. دیکھو پھر کیسے لائنیں لگی ہوتی، ہر وقت دیگیں چڑھی ہوتی، لنگر تقسیم ہو رہے تھے، سبینیں لگی ہوتی، پانچوں لائنیں لائنیں ہوتی یہاں پر. او یا تکون ہوتا لہو اس کا جنت الباغ یاکل منہا، اس میں سے خود کھاتا. چلو کم از کم اپنے گزارے کے لیے ان کا ایک باغ ہوتا جس میں سے پھل وغیرہ کھاتے، اب ان کے گھر کا خرچہ تو ہوتا. ان کو محنت کرنے کے لیے تجارتی قافلوں میں تو نہ جانا پڑتا. اللہ والا ایسا ہو اس کی اپنی جگیریں ہوں، مربے ہوں، زمینیں ہوں، رقبے ہوں. وقال الظالمون، اور کہتے ہیں ظالم لوگ کیا، ان تتبع، اللہ تعالیٰ نے سارے ان کے اعتراضات بیان کیے، تذکرے کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں. ظالم لوگ کہتے ہیں ان تتبعون، نہیں یہ لوگ پیچھے لگے ہوئے. کون؟ جو بھی ایمان لاتا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کلمہ پڑھتا تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ نہیں لگے ہوئے الا مگر رجلا مسحورا، ایک ایسے شخص کے پیچھے جس پر خود جادو ہوا پڑا ہے. جادو کے بارے میں 3 طرح کا عقیدے رکھتے تھے لوگ. ایک تو یہ کہتے تھے کہ اس کے اوپر ہمارے مشکل کشا و حاجت رواؤں کی چونکہ گستاخی کرتا ہے، ان کی مار پڑ گئی ہے، انہوں نے ان کو دماغ اللہ اکبر یعنی اس انداز سے ہلا دیا ہے، یہ اپنے آپ میں نہیں رہے، لگتا ہے جادو ہو گیا، ان کی پکڑ میں آ گئے. اچھا، دوسرا وہ کہتے تھے اس پر جنات کا آسیب ہو گیا، سایہ ہو گیا. تیسرا یہ کہتے تھے کسی جادوگر نے ان پر جادو کر دیا. کیوں ناصر صاحب کیا کہتے ہیں، تویز تھا پر لگتا ہی میں کسی نے کچھ کر دیا ہے، کالا پیلا نیلا علم کر دیا ہے. اب وہ بیچارے بڑے پریشان تھے، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں. کبھی یہ اس وقت کہنا شروع کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرقان سنانا شروع کیا، ورنہ 40 سال تک صادق اور امین کہتے تھے، امانت، دیانت، شرافت، صداقت تسلیم کرتے تھے. 35 سال کی عمر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بارشوں کی وجہ سے بیت اللہ کی عمارت خستہ ہوتی اور کچھ بیت اللہ کے اندر نظر و نیاز کا جو مال پڑا ہوتا تھا وہ چوری بھی ہو گیا. اب مشرکین بیٹھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ عمارت خستہ ہو گئی ہے، اس کی چھت بھی نہیں تھی، اس کا دروازہ بھی نہیں تھا اس وقت. یہ یاد رکھیں، اس وقت نہ چھت تھی بیت اللہ کی، نہ ہی دروازہ تھا. تو انہوں نے کہا اس کو دروازہ لگا لیتے ہیں، چھت بھی لگا لیتے ہیں، اندر جو مال خزانہ پڑا ہوگا وہ محفوظ رہے گا. پھر انہوں نے طے کیا کہ اس عمارت کے اندر، چونکہ اللہ کا گھر ہے، مقدس جگہ ہے، اس میں کوئی بھی شخص ناجائز کمائی نہیں خرچ کرے گا. یعنی اتنا ان کو بھی ڈر تھا، اللہ کا گھر ہے، چوری کا، ڈکیٹی کا، ٹھیک ہے جی، ہاں جی، لوٹ مار کا پیسہ اس پہ نہیں لگانا، اللہ کا گھر ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. اب انہوں نے سارا چندہ اکٹھا کیا، بیت اللہ کی تعمیر کی. حلال کی کمائی کم ہو گئی، کم ہونے کی وجہ سے انہوں نے حتیم کا حصہ چھوڑ دیا، ورنہ حتیم کا حصہ بیت اللہ کے اندر شامل ہے. حتیم چھوٹی سی دیوار ہے نا تو اندر، تو اب حصہ شامل ہے اس میں. تو انہوں نے یہ چھوڑ دیا. کیوں؟ رقم اتنی ہے نہیں، چلو اس کو چھوڑ دو، بعد میں کبھی ہوئی تو کر لیں گے. اب آئی حجر اسود رکھنے کی باری. اب ہر قبیلہ کہے یہ میں رکھوں، وہ قبیلہ کہے ہم رکھیں گے، وہ قبیلہ کہے ہم رکھیں گے. تلواریں نکل آئیں. بنو عدی اور بنو عبد الدار، 2 قبیلوں نے خون کے پیالے میں ہاتھ ڈبو کے قسم کھائی
قبیلے کا بچہ بچہ کٹوا دیں گے، اپنے سوا کسی اور کو رکھنے نہیں دیں گے۔ قریب تھا کہ ایک اور جنگ چھڑ جاتی، کئی سمجھدار لوگ بیٹھے، انہوں نے کہا ایسا کرو، لڑو نا، بیٹھ جاؤ، کل صبح سب سے پہلا جو آدمی اللہ کے گھر میں داخل ہو نا اس کو اپنا جج بنا لو، وہ فیصلہ جو کرے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب وہ سارے بیٹھ گئے، کون آتا ہے؟ صبح ہوئی، دیکھا سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے بیت اللہ، کہنے لگے حاذ الامین رضینا، او امین آ گیا، امانت دار آ گیا، ہم راضی ہیں اس پر، آؤ جی کرو فیصلہ۔ یہ ابھی 35 سال کی عمر تھی، اعلان نبوت سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو فیصلہ کریں گے ہم منظور کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، قبیلوں کے سردار سارے کھڑے ہو جاؤ، آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے سے صافہ جیسے چادر ہوتی ہے وہ بچھائی زمین پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر سے اٹھا کر اس کے چادر میں رکھا اور فرمایا جتنے قبیلے کے سردار ہیں نا، پورے عرب کے سردار موجود ہیں جی، وہ اس چادر کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیں جی، یعنی سب کا ہاتھ اس میں شامل ہو گیا۔ اب اس کو اٹھا کر لے آؤ، جس جگہ پر فٹ کرنا ہے لے کر آئے، سب کے سب لے کر آئے تو اللہ کے رسول نے اٹھا کر خود اپنے ہاتھ سے فٹ کرنا ہے۔ سب راضی، بھئی ہم سب کا ہاتھ ہے اس میں، اس فیصلے پر خوش ہوئے، یعنی بہترین انہوں نے منصف اور جج سمجھا۔ تو محمد بن عبداللہ سے ان کو کوئی دکھ نہیں تھا، ان کو تکلیف ہوئی محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے اللہ کی بات کرنی شروع کی۔ جب تک محمد میں 40 سال تک کسی کو اعتراض نہیں، کوئی مائی کا لال نہیں کرنا۔ اب جب اللہ کی بات شروع کی، اب قرآن پر اعتراض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض، ان پر بلکہ ایک شخص آیا زماد ازدی، ازد قبیلے کا شخص زماد، یہ جھاڑ پھونک کرتا تھا، مکے میں آیا، مکہ میں سرداروں نے کہا اور ایک کیس ہے، ایک مریض ہے جی، اور اس پر کسی نے کچھ کر دیا ہے، تو آپ ان کا اگر علاج کر لینا تو ہم سکھ پا جائیں گے۔ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، صحیح مسلم حدیث ہے، وہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں کہ میں آپ کا علاج کرتا ہوں جی، ہو سکتا ہے اللہ میرے ہاتھ آپ کو شفا دے دے، اس کے لفظ تھے۔ اب آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرانے، بٹا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ جو خطبہ کے الفاظ ہیں نا شروع میں، شاید بھائی ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، صرف یہ کلمات پڑھے اس کے سامنے۔ حدیث میں آتا ہے وہ ہاتھ ایسا پیچھے کر کے بیٹھا ہے، یہ ویسے اس طرح کر کے بیٹھنا منع ہے۔ کہنے لگا ایک دفعہ پھر پڑھیں، آپ نے پھر پڑھے، ایک دفعہ پھر پڑھیں، پھر پڑھے۔ کہتا ہے میں نے بڑے بڑے شاعروں کے کلام سنے، بڑے بڑے علماء کی باتیں سنی، بڑے بڑے، لیکن یہ کلام تو سمندر کی تہ تک پہنچ گیا ہے، اتنا گہرا ہے۔ ہاتھ آگے بڑھائیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کرنے، اپنا علاج ہو گیا، یعنی وہ علاج کرنا۔ اور وہ جو شرطیں پیش کی تھی نا انہوں نے ابو طالب کے سامنے مکے والوں نے، یہاں پر بھتیجے سے کہا اگر مال چاہیے تو ہم دے دیتے ہیں، اگر رشتہ چاہیے تو جس گھر میں اشارہ کرے ہم شادی کرا دیتے ہیں، اس سے بڑھ کر کتنی سعادت ہوگی کہ آپ ان جیسا ہمیں داماد مل جائے، اگر حکومت چاہتے تو ہم دیں گے۔ ان میں ایک چوتھا آپشن بھی تھا، اگر بیمار ہیں ہم اپنے خرچے پر آپ کا آصیب کا علاج بھی کرواتے ہیں۔ تو ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا دیکھو رجلا مسحورا، کیا کہتے ہیں یہ لوگ ایک ایسے شخص کے پیچھے جس پر جادو ہوا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک ضمنی بات آتی ہے کہ معتزلہ جادو کا انکار کرتے ہیں، منکر حدیث جادو کا انکار کرتے ہیں، اسی طرح اپنے آپ کو مسلمین کہلانے والے وہ بھی کچھ ایسے ہیں جو جادو کا انکار کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہوا۔ اس سے دلیل پکڑتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، تو مشرک بھی تو یہی کہتے تھے رجل مسحورا، ان پر جادو ہوا ہے، تو تمہاری بات اور مشرکین کی بات ایک ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین بھی تو کہتے تھے نا، تو پھر ہم نہ کہیں کیونکہ مشرک کہتے تھے۔
جو بات مشرک کی صحیح ہے وہ صحیح ہے. اور یہ سورت مکی ہے, جادو ہوا ہے مدینہ میں. سورۃ فرقان مکی ہے نا. وہ جو کہتے تھے مسورہ, وہ اس لحاظ سے کہتے تھے کہ ہمارے جو ان مشکل کشاں جو تروا کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو ان کی پکڑ میں آ گئے ہیں, جس کی وجہ سے انہوں نے ان پر جادو کر دیا ہے. وہ اس وجہ سے کہتے تھے, جبکہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہوا. انظر, اللہ تعالیٰ نے ان سب اعتراضات کا جواب صرف یہ دیا, فرمایا دیکھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیفا کیسے ضربو بیان کرتے ہیں لکا آپ کے لیے الامثال مثالیں آپ کے لیے, کیسے آپ جیسی ذات کے لیے جن کو 40 سال تک صادق امین کہا, اپنا جج بنایا 35 سال کی عمر میں, اس ہستی کے بارے میں کیسی کیسی مثالیں دے رہے ہیں. شرم نہیں آتی ان کو یہ بات کہتے ہو؟ فضلوا, بھٹک گئے یہ. فلا یستطیعون, نہیں طاقت رکھتے سبیلا, کسی راہ کی. ان کو سمجھ نہیں آ رہی, کہیں تو کیا کہیں. کبھی کہتے ہیں شاعر ہے, شاعر وہ ہوتا ہے, شاعری کو عام آدمی کا کام ہے, الفاظ کو شاعری میں استعمال کرنا. شعر ہے, اس کا وزن ہے, اس کا قافیہ, اس کا ردیف, اس کا پہلا مصرع دوسرا مصرع اس کو ملانا, یہ رباعی ہے, یہ مسدس ہے, یہ سارا اس کا ایک پورا فن ہے. شاعر تو بڑا ذہین آدمی ہوتا ہے. اچھا, اور ادھر کہتے ہیں مجنون کہ ان پر کیا ہے, جنون, جنوں کا سایہ ہو گیا ہے. مجنون آدمی, اس کو اپنے کپڑوں کا ہوش نہیں ہوتا, کھانے پینے کا ہوش نہیں ہوتا, اپنے زندگی کا ہوش نہیں ہوتا. اب ادھر شاعر, ادھر مجنون, ٹھیک ہے جی. ادھر کہیں کاہن ہے, کاہن جو بڑا سمجھدار آدمی ہوتا ہے, جو علم غیب کا کاروبار چلائے ہوتا ہے, عامل ہوتا ہے. اور ادھر کیا کہتے ہیں, ادھر کہتے ہیں کہ جناب اللہ اکبر ہماری طرح بشر ہیں, کھاتے پیتے کیوں ہیں, یہ کیوں ہیں. اور تم دیکھو انہوں نے پیغام کیا لے کر آئے ہیں, ان کے پیغام کو دیکھو, ان کی تعلیم کو دیکھو, ان کی تربیت کو دیکھو, عقیدہ کیا بیان کر رہے ہیں. اس کے بجائے تم کہتے ہیں اچھا جی کھاتے کیوں ہیں, یہ بازار میں کیوں چلتے ہیں, یہ کوئی جواب ہے؟ تو اس نے فرمایا اب ان کا اپنا دماغ گھوم چکا ہے, ان کا اپنا دماغ گھوم چکا ہے کہ کہیں تو کہیں کیا, فیصلہ کیا کریں. شاعر کہیں, دیوانہ کہیں, کیا کہیں, جادوگر کہیں, کیا کہیں. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھٹک گئے, ان کو کوئی راہ نظر نہیں آ رہی. تبارک الذی, برکت والی ہے وہ ذات, انشاء اگر چاہے, جعل لکا, کر دے آپ کے لیے, خیرن بہتر, من ذالک, اس سے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خزانے اتارے جاتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محل ہوتا, سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ چکے ہیں, اس میں بھی ان کے بہت بڑی لمبی فہرست ہے. ان کا محل ہوتا, سونے کا محل ہوتا, اور دیواریں ہوتی, چھتیں سونے کی ہوتی. پھر آسمان پر چڑھ جاتے, پھر نہریں جاری کر دیں, پہاڑ پیچھے ہٹا دیں, پھر باغات اگا دیں کھجوروں کے, انگوروں کے, آسمان پر چڑھ جائیں, اوپر سے قرآن لے کر آئیں, پھر ہم ہاتھ لگا کر دیکھیں گے, پھر دیکھیں گے کہیں نظر بندی تو نہیں ہو گئی, پھر کہیں مانیں گے. یہ سارے ان کی فہرست تھی, اور یہاں پر بھی موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ برکت والا ہے, وہ اگر چاہے تو اس سے بہتر آپ کو, جتنے یہ باغ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ 20 باغ دے دے, جتنے یہ محل کہہ رہے ہیں اس سے بڑھ کر 20 محل عطا کر دے. جتنے یہ کہہ رہے ہیں خزانے, ان سے بڑھ کر خزانے عطا کر دے. اللہ قادر ہے اس پر. جنات, باغات, تجری, بہتی ہو, من تحتها الانہار, جن کے نیچے نہریں, اللہ ان کی فرمائش سے بڑھ کر عطا کرنے پر قادر ہے. وَيَجْعَلْ لَكَ, اور بنا دے آپ کے لیے, قصورا, قصر کہتے ہیں محل کو, تو قصور بہت سے محلات, ایک کیا کئی محل دے دے, اس پر قادر ہے. لیکن کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ پھر انہوں نے پھر بھی نہیں مانا. پھر کیا کہیں گے نا, پچھلے انبیاء علیہ السلام نے معجزے دکھائے, کتنے مسلمان ہوئے؟ کہا جی اونٹنی ہو اتنے قد کاٹ کی ہو. صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے کہا آ گئی اونٹنی, پھر قتل کس نے کیا؟ انہوں نے کیا نا. پھر آیا عذاب. موسیٰ علیہ السلام نے 9 نشانے دکھائی, فرعون کو مان گیا, رب نے ڈبکیاں دے کے مارا. عیسیٰ علیہ السلام نے کتنے معجزے دکھائے بنی اسرائیل کو, پھر مان گئے وہ. تو جس نے ماننا ہے اس کو معجزے نظر نہیں آ رہے کائنات میں,
کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دے، یہ سب نعمتیں نظر نہیں آ رہی؟ انسان کے جسم کے اندر نشانیاں موجود، کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں موجود، یہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اور جس نے نہیں ماننا وہ نشانے دکھا دو، کیا کہے گا؟ یہ جادو لگتا ہے، نظر بندی ہو گئی ہے۔ جس طرح کہ فرعون نے دیکھا، جادوگروں کو مقابلے میں لے کر آیا، جادوگر کلمہ پڑھ گئے، سجدے میں گر گئے، کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا یہ لگتا ہے تمہارا ملی بھگت ہے، نورا کشتی ہے، تم ملے ہوئے، تمہارا استاد ہے، تم اس کے شاگرد ہو۔ پھر تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم قادر ہیں اس بات کے اوپر، لیکن ہم اس سے بہتر دینے کو بھی تیار ہیں، دے دیں گے، لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں مانا۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت مال ہوتا نا، جو کہہ رہے ہیں خزانے اور یہ وہ، لوگ آتے، لوگ کیا کہتے؟ مال کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں، کلمہ پڑھا ہے نا، مال مل رہا ہے نا، موٹے نوٹ لگے ہوں گے نا، جگیرے مربے ملے ہوں گے نا، اس لیے بیٹھے ہیں۔ آپ دیکھیں نہ پکائیں، لنگر نہ چلائیں، دیکھیں پھر کوئی آتا جو ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہوئے تھے نا کی مال کی وجہ سے، ہاں مال، واہ۔ اب دیکھیں علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پرورش پائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی دی، کپڑا دیا، مکان دیا، بیٹی کا رشتہ دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی سپورٹ کی، ٹھیک ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ دیا، گھر میں کچھ نہیں رکھا، انہوں نے دیا۔ اور اب جنہوں نے لیا پھر لوگ یہی کہیں گے نا کہ علی رضی اللہ عنہ رشتے کی خاطر کلمہ پڑھا، مال کی خاطر، باپ تو غریب تھا، باپ تو پرورش کر نہیں سکتا تھا، کیونکہ ابو طالب کے لگ بھگ 3 بیٹے، ایک کو سنبھالا عباس چچا رضی اللہ عنہ نے، ایک کو سنبھالا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک کو چچا زبیر نے سنبھالا، ایک عباس رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے سنبھالا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو علی رضی اللہ عنہ لیتے رہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ دیتے رہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ لیا ہو، مال لیا ہو، کچھ دیا ہو، لیا ہو، پھر تو کہتے جی اس کی خاطر کیا، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کے علی رضی اللہ عنہ تو لیتے رہے۔ تو اس لیے ایسی باتیں کہنا فضول ہے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکبر ان کے جو ضرورت تھی، جس کی ضرورت مندی تھی، ان کی ضرورتیں پوری کی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ کے پاس جو بھی آتا تھا، حدیث میں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی، نماز سے سلام پھیر کر آپ اپنی جگہ بیٹھ کر ذکر اذکار کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا، فوراً گردنیں پھلانگتے ہوئے حجرہ میں چلے گئے۔ صحابہ پریشان حیران کہ پتہ نہیں کیا ایمرجنسی تھی۔ جب واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیریت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مال آیا تھا غنیمت کا، تو میں نے وہ تقسیم کیا۔ نماز میں مجھے یاد آیا جب سلام پھیرا کہ ایک سونے کی ڈلی رہ گئی ہے۔ میں نے کہا ایک رات نہ گزرے میرے گھر میں دنیا کا مال پڑا رہا ہے، میں اس لیے وہ چاہ کر وہ بھی تقسیم کرنے کا حکم دے آیا ہوں۔